کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں نہ ترک دنیا کا کوئی تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں آپ اور بس روزے رکھیں سارا دن یا رات بھر عبادت کریں، نہ عبادت و ریاضت کے معاملے میں صوفیانہ مذاہب کے غلو کی کوئی گنجائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک یقول جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 5063۔ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایمان والوں کے شائن شان نہیں ہیں، جو ان کے ایمان کے منافی ہیں، جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس روایت کا ترجمہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 3 لوگوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آئی، یعنی 3 صحابہ یہ طے کر کے کہ کوئی بات پوچھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ ازواج مطہرات سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی بیویوں سے، وہ آپ کی عبادت سے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو عبادت باہر کی جاتی ہے وہ تو ہر شخص جانتا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی آ کر مسجد میں 5 نمازیں پڑھاتے تھے، رمضان کے روزے بھی ہر شخص آپ کو رکھے ہوئے دیکھ سکتا تھا، حج و عمرہ سے بھی ہر آدمی واقف ہو سکتا ہے۔ وہ گھر میں یعنی تنہائی میں آپ کیا عبادت کرتے ہیں اس کو پوچھنا چاہتے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن میں یہ ہدایت کی تھی کہ باقی لوگوں کا معاملہ الگ ہے، لیکن آپ کو رات کے وقت کبھی آدھی رات کبھی 1/3 رات اٹھ کر ایک زائد نماز پڑھنی ہے جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اس میں بتا بھی دیا گیا تھا کہ رات کے وقت یہ نماز پڑھیے نافلۃً لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تو 6 نمازیں آپ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ تو وہ آپ کی اس عبادت کے بارے میں یعنی جو نفل کی صورت میں کی جاتی ہے یا آپ کی تہجد رات کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ انہیں جب اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی ازواج مطہرات نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی معمول یہ ہے کبھی اتنی، وہ خود قرآن نے بھی بتا دیا ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں طے کیا گیا تھا کہ ہر روز یہی ہو، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ رات میں اٹھنا ہے وہ 1/3 بھی ہو سکتا ہے، آدھی رات بھی ہو سکتا ہے، زیادہ اور کم، یہ سب چیزیں سورہ مزمل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا، انہیں جب اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے گویا اسے بہت کم سمجھا، کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں اور بس اتنی ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے،
ہمیں تو بہت عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کم عبادت کرتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، یعنی جیسے وہ سمجھتے تھے یا ان کا ذہن میں تصور تھا کہ پیغمبر کو اتنی عبادت کرنی چاہیے، تو انہوں نے اس سے کم خیال کیا۔ تو اب وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ غالباً وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بالکل آخری دور آ گیا ہے، کیونکہ اسی میں اس طرح کی بشارتیں آئی ہیں، جیسے مثلا سورہ فتح میں کہ ہم نے آپ کی سب خطائیں معاف کر دیں۔ تو اس طرح کی باتیں ظاہرہ انہوں نے قرآن مجید میں پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، تو خیال کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یعنی باہر نکل آیا، ازواج مطہرات نے جو حقیقت تھی بتا دی۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، یعنی مجھے تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا میں تمام عمر روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کہیں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے خیال کیا کہ اتنی عبادت تو کرنی چاہیے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور فرمایا یہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ اور یہ بات کہی ہے، ازواج مطہرات نے بتایا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ سنو، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی نگہداشت کرنے والا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی طرح عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی اس کو بھی آپ نے بتا دیا کہ بس جو آخری حد ہو سکتی ہے کسی شخص کی وہ بھی وہی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر کی عبادات ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی متنبہ کیا کہ میرے ساتھ اللہ کے بعض خصوصی معاملات ہیں، لہٰذا اس تک بھی پہنچنے کی صحیح نہ کیا کرو، اس سے نیچے رہو تاکہ تم انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکو۔ آگے یہ بیان فرمائیں گے آپ کہ کیوں یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ کہا ہے پھر آپ نے تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے وجود کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے۔ تو یہ سب باتیں آگے کی روایتوں میں زیر بحث آ جائیں گی۔ تو یہاں آپ نے بہت سختی کے ساتھ وہی بات فرمائی کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اس طرح کے موقعوں پر آیا ہے جملہ، اس کو لوگوں نے یہاں سے اٹھایا ہے اور پھر نکاح کے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ میرا طریقہ یہ ہے، میرا طریقہ عبادات میں یہ ہے، زندگی بسر کرنے میں یہ ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں یہ ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں یہ ہے، لہٰذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ان سب روایتوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سختی کے ساتھ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگ اپنے طور پر دین کے اہداف نہ طے کیا کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کا، وہ مجھ سے نہیں ہے اس پر، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میرے دین کی ہدایت کو ایک طرف رکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں نہ ترک دنیا کا کوئی تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں آپ اور بس روزے رکھیں سارا دن یا رات بھر عبادت کریں، نہ عبادت و ریاضت کے معاملے میں صوفیانہ مذاہب کے غلو کی کوئی گنجائش، یعنی اس طرح کا مبالغہ جائز نہیں رکھا گیا۔ اس کی تمام تعلیمات ٹھیک اس فطرت کے مطابق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ اس پر پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر گوناگون مطالبات اور داعیات رکھے ہیں، ان سب کے لیے ایک دنیا تخلیق کی ہے، دنیا میں کچھ اہداف اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مقرر کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں طے کی ہیں، اس کے اندر کھڑے ہو کر اس سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے پہچانو اور میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو یہ اسکیم ہے۔ جو آدمی اس میں افراط یا تفریط پیدا کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اسکیم کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے بہت سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں، سویا بھی رہتا ہوں، تو یہ میرا طریقہ ہے، اس لیے نکاح بھی کرتا ہوں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ ضرورت پڑی تو طلاق بھی دوں گا۔ تو اگلی روایتوں میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا سوال تھا
جو لوگ کرتے ہیں، اور یہی سوال اصل میں بعد میں ہمارے ہاں لوگوں کے صوفیہ کی طرف رجوع کا باعث بنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما كان من امر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا عثمان انی لم اومر بالرہبانیہ ارغبت عن سنتی؟ قال لا یا رسول اللہ۔ قال ان من سنتی ان اصلی و انام و اصوم و اتم و انکح و اطلق فمن رغب عن سنتی فلیس منی یا عثمان ان لأہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا۔ یہ روایت سنن دارمی سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 2215۔ ترجمہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون کے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، یہی ہیں جن کے خاندان کو بیت اللہ کی کلید دی گئی ہے اور اسی خاندان میں اب بھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون کے بیویوں سے کنارہ کشی کر لینے کا معاملہ درپیش ہوا، یعنی یہ اطلاع ملی کہ حضرت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سب بیویاں فارغ، گھر بار ختم، اب بس اللہ اللہ کرنا ہے، یہ اطلاع ملی۔ جب عثمان بن مظعون کے بیویوں سے کنارہ کشی کر لینے کا معاملہ درپیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پھر ان سے کہا اے عثمان، مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی میرے دین میں ترک دنیا یا رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین یہ دعوت لے کر نہیں آیا جیسے کہ بالعموم صوفیانہ مذاہب سے متاثر ہونے والے لوگوں نے اختیار کیا کہ عام لوگ اچھا ہے کاروبار کر لیں، کچھ گھر بنا لیں، کچھ شادی کر لیں، کچھ ملازمت کر لیں، کچھ پیسہ جمع کر لیں، لیکن یہ نیچے کا درجہ ہے، اس سے اوپر کے درجے کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے، اور وہ درجہ ترک دنیا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مایا کا جال ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صوفیانہ مذاہب کی تعلیم کا منتہا یہ ہے، وہ یہاں لے جانا چاہتے ہیں، اسی کو اصل مانتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جو رہبانیت اختیار کرنے کا ذریعہ بنا، اور خود مسیحی علم کلام میں بھی اسی کو اختیار کر لیا گیا۔ یعنی ان کے ہاں بھی جب کوئی آدمی آخری درجے میں مذہبی ہوتا ہے تو پھر وہ راہب ہوتا ہے، بڑا درجہ وہی ہے۔ باقی لوگ تو اصل میں دنیا دار لوگ ہیں جو مسیح پر ایمان لا کے اپنے گناہ بخشواتے رہتے ہیں۔ اصل چیز وہی ہے جس کو انہوں نے ہدف یا اپنی منزل قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، یہ میرے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ خیال نہ ہو یہاں کہ باقی پیغمبروں کو اس کا حکم دیا گیا، نہیں، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے۔ یہ سب چیزیں لوگوں نے صوفیانہ مذاہب کے زیر اثر اختیار کی ہیں، ہمارے ہاں بھی کی ہیں، مسیحیوں کے ہاں بھی کی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ہاں بھی۔ مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اور پھر ذرا سختی سے پوچھا، کیا تم نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا ہے؟ ارغبت عن سنتی، یہاں دیکھیے جو لفظ سنت ہے یہ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب کچھ چیزیں اصطلاح بن جاتی ہیں تو پھر لوگ ہر جگہ ان کو اسی معنی میں لینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ زبان اس طریقے سے کام نہیں کرتی، اس میں
عام الفاظ ہوتے ہیں، وہ عام طریقے پہ بولے جاتے ہیں، بعض اوقات انہی لفظوں میں سے کسی لفظ کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر کوئی اصطلاح بنا لیا جاتا ہے، تو اب اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی بن جاتا ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال دیکھیے نا کہ عربی زبان میں لفظ صلاۃ ہے، جس کو ہم اپنی فارسی اردو میں نماز کہتے ہیں، تو صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے بہت معنی ہیں، یعنی دعا کے لیے، اللہ کی طرف لپکنے کے لیے، کسی شخص کی طرف بڑھنے کے لیے، رحمت کے لیے، بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی لفظ کو اٹھایا ہے، اور چونکہ جب ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی طرف بڑھاتے ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں، تو اسے صلاۃ، نماز کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ اصطلاح بھی ہے اور عام لفظ بھی ہے۔ اب قرآن میں یہ ان سب معنی میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر جگہ وہ ترجمہ کر دیں۔ سنت کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، اس کو اصطلاح بعد میں علماء نے بنایا ہے، پھر اس کی تعریف کی ہے۔ یعنی جب یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید سے پہلے کے جو احکام ہیں ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، تو یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کو کوئی نام دیا جائے، تو اس میں یہ سب سے موزوں لفظ تھا جو اٹھایا گیا اور اس کو اصطلاح بنا لیا گیا۔ جیسے صلاۃ ہی وہ موزوں لفظ تھا کہ اس کو پیغمبروں نے اٹھایا اور نماز کے لیے ایک اصطلاح بنا دیا۔ یا صوم کے معنی تو ویسے عربی زبان میں رکنے کے ہیں، اور یہ گھوڑوں خچروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر روزے کے لیے ایک اصطلاح بن گیا۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ہم اس کو ایک اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں سنت، لیکن قرآن میں اسی طرح رسول اللہ کی گفتگوؤں میں یہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ اصطلاحی مفہوم اس میں نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سنت اللہ، اللہ کی سنت، یعنی اللہ بندوں سے کیسے معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں حضور نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے کہ تم نے میرے، تو اس کا ترجمہ طریقہ کرنا چاہیے، کیا تم نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی جو میرا رویہ ہے کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ متنبہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان من سنتی ان اصلی، آپ نے فرمایا تو سنو، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، و انام، اور سوتا بھی ہوں، یعنی یہ نہیں کہ میں پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں، و اصوم و اتم، دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں، و انکحا و اطلق، اسی طرح نکاح بھی کرتا ہوں اور طلاق کی نوبت آئی تو وہ بھی دوں گا، اس لیے کہ یہ سب انسانی ضرورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ سخت تحدید فرمائی کہ میرے طریقے ہی پر رہو گے تو قیامت میں میرے علم کے نیچے اٹھو گے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھے لوگوں نے کی ہے، نہیں، جب دین کی حیثیت سے ہم کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہی کریں گے، کیا پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ دین میرا یا آپ کا فلسفہ نہیں ہے۔ تو آپ نے صاف فرمایا کہ میرے طریقے پر رہنا ہوگا، ورنہ پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلق قیامت میں بیان ہو رہا ہے، اور پھر وجہ بیان کی کہ میرے دین میں کیوں یہ سب چیزیں اس طرح رکھی گئی ہیں۔ تو فرمایا عثمان، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اللہ نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں ان سب حقوق کا لحاظ رکھنا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف خدائی کا حق نہیں ہے، خدا نے جن تعلقات و روابط کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہارے اہل و عیال، اعزاء و اقربا اور دوست احباب، ان سب کے حقوق بھی تم پر قائم کر دیے ہیں۔ چنانچہ یہ حقوق اگر پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ ادا نہیں کرو گے تو اس کے لیے بھی خدا کے حضور میں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ یعنی اگر تو صرف اللہ ہی کا حق قائم کیا گیا ہوتا تو پھر یہ بات قابل قبول تھی، لیکن اللہ نے اپنے دین میں ان سب کے حقوق قائم کیے ہیں،
ان کو توازن کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ میرا طریقہ ہے اور میرے طریقے پر چلو گے تو قیامت میں میرے ساتھ اٹھو گے. تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.